الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم قالوا يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك رواه البخاري۔ گرامی قدر حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دو حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا تعلق والدین کی خدمت سے ہے۔ والدین کی خدمت سے جنت ملتی ہے، والدین کی خدمت سے جنت ملتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ناک زمین میں لگ جائے، ناک مٹی میں رگڑ دی جائے، یعنی ذلیل ہو جائے۔ بندر کو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو بندر اور سانپ کی جو لڑائی ہوتی ہے تو بندر سانپ کو یوں پکڑ لیتا ہے، بہت مضبوطی سے پکڑتا ہے، اور اس کے سر کو زمین پہ یوں رگڑتا ہے، دیوار میں رگڑ دیتا ہے، اور پھر یوں دیکھتا ہے، پھر اس کے منہ پہ تھوکتا ہے اور پھر اس کو رگڑتا ہے، یہاں تک کہ جب تک سانپ مر نہیں جاتا بندر چھوڑتا نہیں۔ تو سانپ کی ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل کر کر کے مارتا ہے۔ کسی انسان کو کوئی آدمی ذلیل کرے اور اس کی گردن پکڑ کر کے اور زمین پہ رگڑ دے، یہ آدمی کو ذلیل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذلت کو بیان کرتے ہیں، اور حضور بد دعا کر رہے ہیں گویا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ذلیل ہو۔ ایک بار نہیں 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، من یا رسول اللہ، کس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، کون آدمی ذلیل ہو، کون ایسا بد قسمت آدمی ہے، کون ایسا بد نصیب انسان ہے کہ جس کی ناک خاک آلود ہو رہی ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا لگ رہی ہے اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا ہو، من ادرک والدیہ عند الکبر،
اپنے والدین کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا ہو، احدہما او کلاہما، چاہے ایک کو پایا ہو چاہے دونوں کو پایا ہو، یہ صراحت فرمائی، چاہے ماں کو پایا ہو چاہے باپ کو پایا ہو یا ماں باپ دونوں کو پایا ہو۔ ثم لم يدخل الجنت، ثم لم يدخل الجنت، پھر وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ماں باپ ہیں اور بڑھاپے میں ہیں تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو خوش رکھ کے اولاد جنت کی مستحق ہوتی ہے، اولاد جنت کی مستحق ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کر کے۔ تو وہ آدمی محروم ہے جس نے ماں باپ کو پایا یا صرف باپ کو پایا یا صرف ماں کو پایا اور پھر اس نے اپنے کو جنتیوں کی فہرست میں داخل نہیں کر لیا، وہ محروم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بڑے کھل کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مضمون کو دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ اور تیرے رب نے، آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں اور باپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، یہ اچھی طرح سے پیش آنے کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکیدی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے، کسی اور کا درجہ نہیں ہے، اللہ کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے، اور ماں باپ کے بعد استاد کا درجہ ہے، استاد کے بعد پیر کا درجہ ہے، اور پیر کے بعد معاشرے کے بڑے بزرگوں کا درجہ ہے۔ ادب اور احترام کی یہ ترتیب ہے کہ اللہ کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے بعد اگر ادب اور احترام سے کسی کے ساتھ پیش آئے گا بندہ تو وہ ماں باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ہوں بھی نہ کہو۔ یعنی ماں باپ بوڑھے ہیں تو بوڑھا آدمی بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، تو بچہ اگر یوں کہے کہ ارے یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں، یا یہ کہ ماں باپ کا دھیان نہ رکھے اور ہوں کر کے چل دے، یہ تو بس ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ماں باپ کو بولا جائے تو ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے اگر اولاد گستاخی کی کوئی بات بول دے اور اولاد ماں باپ کی بات نہ سنے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی نزاکت کا خیال رکھا، ماں باپ کی دل کی نزاکت کا خیال رکھا، اور بچوں کو کہا، ڈائریکٹ اللہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی کہہ رہا ہے یا کوئی بزرگ فرما رہے ہیں تو ان کی بات کمزور بھی ہو سکتی ہے، نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین براہ راست ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو، ان کو ان کے کسی حکم کو ٹال مت دو، ولا تنہرہما، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو۔ آدمی کبھی جھڑک کے بات کرتا ہے، ڈانٹ کے بات کر دیتا ہے، ماں سے ڈانٹ کے بات کر دے گا، باپ سے
جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، تو ان کے ارادے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اولاد سامنے ہٹا کٹا نوجوان بنی ہوئی ہے تو ماں باپ کو کبھی بات پر ڈانٹ دیتا ہے، بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، بیٹی ڈانٹ دیتی ہے۔ یہ نہایت گستاخی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو نہ ڈانٹو۔ کیسے بات کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے نہایت شریفانہ گفتگو کرو۔ جو نہایت شریف آدمی نرمی سے گفتگو کرتا ہے ویسی گفتگو کرو۔ قولاً کریمہ کے معنی شریفانہ بات کرو ان سے، اور نہایت دب کر کے اور تواضع کے ساتھ ان سے پیش آؤ، اور جو بات جو حکم دیں اگر وہ حکم ایسا ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے خاموش ہو جاؤ، اور دوسرے وقت میں آرام سے بتاؤ کہ آپ یہ حکم فرما رہے ہیں مگر اس حکم میں یہ خرابی ہے، اگر یہ کام کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو وہ ایسے دل کے ہوتے ہیں ماں باپ کہ کہیں گے ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، ہماری بات چھوڑ دو، تم اپنی رائے پہ عمل کرو، تمہاری بات ہی صحیح معلوم ہو رہی ہے۔ ہاں اکثر ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ آج معاشرے میں بیان بہت کیا جاتا ہے لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی بیٹا ماں باپ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور بہو آتی ہے تو بہو کہتی ہے کہ ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں۔ بہو کہتی ہے کہ میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، میں سسر کی خدمت نہیں کروں گی۔ خدمت کا مطلب ان سے متعلق جو کام ہوتا ہے گھر میں، پانی لے جا کر کے دے دینا، کھانا لے جا بنا کر کے کھلا دینا، یہ سب جو خدمت ہوتی ہے میں یہ خدمت نہیں کروں گی، میرے اوپر خدمت واجب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز واجب ہی کی جاتی ہے یا کوئی غیر واجب چیز بھی کی جاتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی جاہل ہوتی ہیں۔ بعض لڑکیاں پڑھی لکھی جاہل ہوتی ہیں۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں۔ پڑھی لکھی جاہل کا مطلب کیا ہے کہ بعض مدرسے ہیں جہاں سے پڑھی ہوئی بچیاں بڑی بدنام ہیں، ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ اپنے حقوق پڑھے ہوئی ہوتی ہے، گن گن کر کے پڑھ لیتی ہے کتابوں میں کہ میرے اوپر گھر کے کام نہیں ہیں، اور میرے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، اور میرے اوپر یہ نہیں ہے، اور میرے اوپر یہ نہیں ہے، اور میرے حقوق یہ ہیں کہ شوہر مجھے الگ کمرہ دے اور الگ مکان دے، اور کھانا پکا کر کے شوہر کا کوئی خادمہ ہو وہ کھانا پکا کر کے مجھے کھلائے، کھانا پکانا بھی میرے ذمے نہیں ہے۔ یہ سارے حقوق وہ یاد کر لیتی ہیں۔ اب شوہر کیسا؟ اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ بھی جانکار ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ بیوی کا حق کتنا واجب ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر بیوی کا حق کتنا ہے، سن لو اچھی طرح سے۔ کھانا اگر گیہوں کی روٹی دے رہا ہے شوہر تو سالن دینا واجب نہیں ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں جا کے کھول کے دیکھیے کہ اگر شوہر گیہوں کی روٹی دے رہا ہے کھانے کے لیے تو گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے حلق سے نیچے اتر جائے گی، میٹھی ہوتی ہے، لہذا سالن دینا واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی ماں نہیں ہے، ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، تو میرے اوپر تو روٹی کے ساتھ سالن بھی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، شوہر کہے گا کہ شوہر کے اوپر بیوی کی دوا کرنا، بیوی کا علاج کرنا واجب نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کتاب میں، واجب نہیں ہے۔ ہر چیز اگر کتاب میں لکھی ہوئی کرے تو شوہر بھی کرے گا تو بیوی پریشان ہو جائے گی،
اور بیوی کرے گی تو شوہر پریشان ہو جائے گا۔ کپڑا کتنا واجب ہے؟ جاڑے میں ایک موٹا کپڑا اور گرمی میں ایک پتلا کپڑا، بس 2 ہی جوڑا سالانہ کافی ہے، 2 ہی جوڑا سالانہ کافی ہے۔ اور ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی اگر تلاشیں گے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 بیوی کی رکھ سکتے ہو، اور تم چاہو تو 2 بیوی بھی رکھ سکتے ہو، چاہو تو 3 بھی رکھ سکتے ہو، چاہو تو 4 بھی رکھ سکتے ہو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر چاہو تو 2 شادی کر سکتے ہو، اور 3 کر سکتے ہو، اور 4 کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر شوہر بھی اسی طرح سے کرے تو بیوی پریشان ہو جائے گی کہ بیوی کو صرف 1 روٹی پہنچا دی گئی، 2 روٹی یا 4 روٹی پہنچا دی گئی، کھائیے، سالن آپ کو نہیں ملے گا، اور مطبخ میں آپ کو پکانے کی اور اجازت نہیں ہے، کیونکہ پکانے کی ذمہ داری میری ہے، میں پکا کے دیتا ہوں آپ کو۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی گھر کی مالکہ ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بیوی گھر کی مالکہ ہوتی ہے، اپنے پورے کچن کی اور مطبخ کی وہ مالک ہوتی ہے، اور وہ جتنی چیزیں لسٹ میں لکھ دیتی ہے، لکھوا دیتی ہے، وہ ساری چیزیں شوہر بازار سے لا کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ شوہر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا کھانا پک رہا ہے، کتنا نہیں پک رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے وہ۔ کپڑوں کا حال یہ ہے کہ اب اٹائچی بھر گئی ہے، دوسری اٹائچی آئے گی، کیوں آئے گی بھائی؟ کپڑے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سالانہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں تو غریب گھر میں بھی، اب پہلے تو کپڑے کم تھے، آج غریب گھرانوں میں بھی سالانہ کچھ نہیں تو 10 جوڑے تو ہو ہی جاتے ہیں کسی بہانے۔ عید میں ہے تو 1 جوڑا لیا، اور پھر مارکیٹ گیا تو دوسرا جوڑا سمجھ میں آ گیا، شوہر نے خرید لیا بیوی کے لیے۔ کبھی بیوی کو پسند آ گیا، وہ خرید لیا۔ گلی میں وہ کپڑے بیچنے والے بھی آتے ہیں، چادر بیچنے والے بھی آتے ہیں، آواز لگا لگا کر کے، وہاں عورتوں کو کپڑے پسند آ جاتے ہیں، وہ کپڑے لے لیتی ہیں۔ پھر بقرعید میں کپڑا مل جاتا ہے، پھر آگے چل کے سردی آئے گی تو اس میں کپڑا مل جاتا ہے، گرمی کا کپڑا کچھ اچھا سا نظر آیا تو شوہر نے وہ لے لیا، تو سالانہ 10 جوڑے 15 جوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں واجب ہے؟ تو شوہر بھی بیوی کو اپنے گھر کی مالکہ بنا رہا ہے، تو مالکہ کو تو شوہر کی ماں کا خیال رکھنا پڑے گا، شوہر کے باپ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور شوہر کے کھانا پکا کر کے کھلانے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ معاشرے میں جس طرح سے میل جل کے ساتھ اور دونوں طرف سے سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، ویسی ہی زندگی میاں بیوی کی ہوتی، تب گھر چلتا ہے۔ ایسے قانون سے گھر نہیں چلتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ساس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور جب ساس کو چھوڑ دیتی ہیں تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے، اور شوہر اگر دوسری بیوی لے آتا ہے تو اس کے لیے ٹینشن کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس لیے ساری چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حقوق، ماں باپ کے حقوق بھی بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق بھی بتا دیے ہیں۔ میاں بیوی کی اکثر چیزیں میل جول سے اور تال میل سے، مصالحت سے چلتی ہیں۔ اس لیے وہ بچیاں جو مدرسوں میں پڑھتی ہیں اور اپنے حقوق یاد کر لیتی ہیں، تو ان کا دماغ صحیح کرنے کے لیے کوئی ایسا ہی شوہر چاہیے جو شوہر وہ بھی اپنے حقوق یاد کیے ہوئے ہو، نہیں تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے گھرانوں میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو۔ تو ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، شوہر کے اوپر بیوی کو علاج دوا کرانا بھی واجب نہیں ہے۔ تو شوہر دیکھیے دوا کراتا نہیں کراتا ہے، اور اب تو ہر آدمی مریض بنا ہوا ہے، کاہے کہ بچہ ابھی پیٹ میں آیا ہے
اسی وقت سے ڈاکٹر دوا دیتے رہتے ہیں، ڈاکٹرنی دوا دیتی رہتی ہے، اور اگر وہاں 7-8 مہینے تک ہر مہینے نہیں گئے تو ولادت کے وقت میں وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں، لے جاؤ ہمارے یہاں سے، میں نہیں چھوتی۔ بہت ساری ڈاکٹرنیاں ایسی ہیں، وہ کمانے کا دھندا ہے۔ اب جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، دواؤں پہ وہ بڑھ رہا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ دواؤں پہ رہے گا، اور پھر بڑھتا رہے گا، بڑھاپے تک وہ دواؤں پہ رہے گا۔ آج ہر آدمی مریض بنا ہوا ہے، ہر گھر میں دیکھیے دوا کا ڈبہ، انگریزی دواؤں کا ڈبہ رکھا ہوا رہتا ہے، اور آپ کے یہاں تو انگریزی کے علاوہ یونانی دوائیں بھی بہت ساری رکھی رہتی ہوں گی۔ ذرہ کھانا کھا لیا تو پیٹ میں درد ہو گیا، اور ذرہ کچھ نمک کھا لیا تو سر میں درد ہو گیا، اور ذرا یوں کر لیا تو یوں ہو گیا، یوں کر لیا تو یوں، ہر چیز کی دوا۔ اور شوہر ہر چیز کی دوا لا کے دیتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے مگر وہ ہر چیز کی دوا لا کر کے دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی شوہر کے ماں کا خیال رکھنا پڑے گا، شوہر کے باپ کا خیال رکھنا پڑے گا، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا پڑے گا، اور اس اپنا گھر سمجھ کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو نرم مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ایسے گھروں میں، اور جو سخت مزاج کی ہوتی ہیں ان کے یہاں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کے کا حق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میری اچھی صحبت یعنی میں اچھا ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہا کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نے جواب دیا، امو کا، تیری والدہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ سب سے زیادہ مستحق ہے والدہ کہ ماں کے ساتھ تم اچھی طرح سے پیش آؤ۔ ماں کمزور منہ کی ہوتی ہے، وہ حق ادا نہیں کرتی ہے اولاد، تب بھی وہ زبان سے نہیں بولتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا کہ دوسرا نام بتا دیجئے۔ یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ماں سب سے زیادہ مستحق ہے، میرے حسن سلوک کے اور حسن صحبت کی زیادہ مستحق ہیں۔ تو ماں کے بعد کون؟ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ تو حضور نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا ثم من، تو حضور نے پھر کہا ثم امک۔ جب پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو نبی کریم چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد، تمہارے باپ، یہ زیادہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی طرح سے پیش آنے کا ذکر فرمایا، اور 1 مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں کہ ماں تو دبی زبان والی ہوتی ہے، وہ اپنا حق مانگے گی نہیں، اس لیے اولاد کو ماں کے حقوق کو پوچھ پوچھ کے ادا کرنی چاہیے۔ اماں آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، اماں آپ کو دوا کی ضرورت ہے، اماں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، اماں آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے یا آپ تھک گئے ہیں، ہر وقت ماں کو پوچھ پوچھ کر کے ان کی خدمت کرنی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت نصیب ہے۔ اور والد نے کہا کہ دیکھو میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں اور جوتے میں پالش کر دینا، بیٹے نے نہیں کیا۔ اب باہر نکلا، دیکھا جوتا پالش کیا ہوا نہیں ہے، ارے کہاں ہے، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ باپ کڑک ہوتا ہے۔ تو باپ کا حق ایک ہی مرتبہ بیان کیا حضور نے۔ یہ حقوق تو برابر ہیں، ماں کا بھی اتنا ہی ہے اور باپ کا بھی اتنا ہی ہے، لیکن ماں کے حق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ ماں کمزور منہ کی ہوتی ہے، ان کا آرڈر کمزور ہوتا ہے، اور ماں کے حکم کو بیٹا اور بیٹی ٹال دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حکم کی زیادہ تاکید فرمائی، اور باپ کے حکم کی ایک ہی بار کے حکم کو، باپ کے حسن صحبت کو ایک بار بیان فرمایا، اس لیے ایک بار بیان فرمایا کہ باپ اپنے حق کو لے سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے بیٹے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے ماں باپ میں سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فرما بردار بنائے، اور جن کے ماں باپ دونوں گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔